توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کو توبہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے رب کے بندے ہیں جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی توبہ کرتے ہیں، جیسے انبیاء کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا۔ گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام بھی توبہ کرتے رہے۔ انبیاء کرام توبہ کرتے رہے تو ان کے توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، گناہ کا یقین ہوتا ہے۔ گناہ کا یقین ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم یقین کیے ہوئے ہیں کہ گناہ ہوگا۔ گناہ کا یقین کا مطلب جان بوجھ کر گناہ ہونا۔ جان بوجھ کر کے گناہ ہونا الگ حکم ہے، گناہ کا ارادہ کرنا الگ حکم ہے۔ گناہ ہو گیا ہے اس کی توبہ کرنے کا الگ حکم۔ گناہ ہو گیا، شراب پی لیا، جھوٹ بول لیا، یا غیبت کر دیا، یا کسی کا مال چھین لیا، یہ گناہ ہو گیا، یا نماز چھوڑ دی، گناہ ہو گیا۔ تو کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس کا حق ادا نہ کر دیں تب تک کہ وہ گناہ معافی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی بندے کا ہم نے کچھ پیسہ لے لیا یا کوئی سامان لے لیا، چھین لیا، غصب کر لیا، چوری کر لیا، تو جہاں تک ممکن ہو سکے اگر اس تک پہنچائے نہیں اور پھر ہم گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے۔ وہ چیز جب تک ہم واپس نہ کریں گے، غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، زبردستی کیا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اگر اس تک واپس نہیں کریں گے پھر اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نمازیں ہماری قضا ہو گئی، روزے ہمارے قضا ہو گئے، اللہ نے ہم پر حج فرمایا، فرض فرمایا، وہ قضا چل رہے ہیں اور ہم حج نہیں ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ مال دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ہر سال نکالنے کے لیے، مالدار کے لیے 2 سال 4 سال کی زکوٰۃ ہماری باقی ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر ہم رات دن اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں گے تب بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہر ایک گناہ کے معافی کا الگ الگ حکم رب نے فرمایا ہے۔ تو کچھ گناہ وہ ہوئے
کہ اگر ہم ڈائریکٹ رب سے معافی مانگ لیں تو معاف فرما دیں گے۔ کچھ گناہ وہ ہوئے کہ اگر ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے اس وقت تک ہم معافی مانگتے رہیں گے، چاہے پوری زندگی اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں، ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تب بھی ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس سسٹم سے رب نے حکم فرمایا ہے معافی کا، وہ سسٹم ہم نے نہیں اختیار کیا۔ ہمیں وہ قانون، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر معافی مانگنا پڑے گا، تب رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں ہر گناہ کے معافی مانگنے کا رب تبارک و تعالیٰ سے یا اس کے بندے کا جو حق تلفی ہوئی اس کے معافی کا جو طریقہ ہے، جب تک اس کو ہم سیکھیں گے نہیں اور ہم آنسو بہاتے رہیں، روتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، غریبوں کو کپڑا پہناتے رہیں، غریبوں کو خوب کھلاتے رہیں، ان کو گھر مکان بنا کر کے دے دیں، لیکن ہمارا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ نصیحت کہتے ہیں اصلاح کو، نصیحت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تو جو نصیحت ہوتی ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ تو آگے کی اصلاح ہو کہ جس گناہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، وہ ہماری توبہ ایسی ہو جو سچی ہو، جھوٹی توبہ نہ ہو کہ آج ہم نے رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا، کل پھر وہی گناہ کرنے لگے، کل معافی مانگا پرسوں پھر وہی گناہ کرنے لگے، پھر معافی مانگا پھر وہی گناہ کرنے لگے۔ اس کو ایسی معافی نہیں کہتے ہیں جو سچی ہوتی ہے۔ توبہ نصوح، سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ ہی نصیحت ہوگی آگے کے لیے۔ تو ہم سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے معاف ہو جائے گی، جیسے شراب پی لیا۔ شراب ایسی چیز ہے کہ اب ایسے نہیں کہ اس کا حق الگ سے ادا کرنا ہوگا، رب کی نافرمانی ہوئی، دل میں خوف ہوا کہ یہ ناپاک چیز ہے، اللہ نے حرام فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، دل میں عہد کیا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، توبہ کر لیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور سچی توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب سچی